السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم مشاہدین و مشاہدات، دینی و اسلامی بھائی اور بہنوں، دا وے آف سلفیہ کی جانب سے جو کورس منعقد کیا گیا ہے خواتین کے احکام اور مسائل کے موضوع پر، اسی کورس کا یہ پہلا حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پہلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی اور اصولی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ان اصولوں کو آپ یاد رکھیں، ان کے دلائل کو آپ یاد رکھیں، تاکہ آپ ان کی بنیاد پر زندگی بھر ان اصولوں سے آپ استفادہ کر سکیں اور اسلام کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عورت شرف انسانی میں اور تکریم انسانی میں مرد کے برابر ہے۔ ایک عورت بحیثیت انسان جو عزت اور شرف اللہ رب العالمین نے بخشا ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہی ہے اور دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ لہذا بطور انسان کے جو مقام مرد کے لیے ہے وہی مقام عورت کے لیے بھی ہے۔ انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور اسی ایک جان سے اس کا جوڑا اور اس کی بیوی کو تخلیق فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور انہی سے اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ گویا عورت مرد کا ہی ایک حصہ ہے، مرد سے الگ، اس سے کمتر چیز نہیں ہے، بلکہ جس طرح دنیا کے بہت سارے مرد حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری عورتوں کو بھی انہی سے جنم دیا۔ لہٰذا اصل سارے مردوں کی، سارے عورتوں کی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہی ہے۔ لہٰذا ساری عورتیں مرد کا حصہ ہیں، اس کا ہم رتبہ ہیں بطور انسان کے، بحیثیت انسان کے۔ لہٰذا جو شرف، جو عزت، جو تکریم، جو احترام ایک مرد کے لیے ہے، وہی تکریم، وہی احترام، وہی شرف بطور انسان کے عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت انسان ہونے میں مرد سے کم درجہ، کم رتبہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو صحیح ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر ہے 236۔ آپ نے فرمایا، انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کا حصہ ہے۔ شقیقہ جو کسی بھی کا حد درجہ قریبی ہو یا اسی کا حصہ ہو اس کو بولتے ہیں۔ تو عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا ہی حصہ قرار دیا، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے، ان کی بائیں پسلی سے ہی ان کو تخلیق فرمایا۔ گویا عورت مرد کا ہی ایک حصہ ہے، لہٰذا جس طرح مرد قابل شرف
اور قابل عزت ہے، ویسے ہی بحیثیت انسان عورت بھی ایک باعزت اور مکرم شخصیت ہے۔ لہٰذا کسی بھی عورت کو اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو انسان ہونے کا جو رتبہ اللہ نے دیا ہے اس سے اس کو کمتر سمجھے، اسے گرا ہوا سمجھے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے جو ایمان کا حکم دیا ہے، اعمال صالحہ کا حکم دیا ہے، اور ان ایمان اور عمل صالح پر جو بشارتیں سنائی ہیں، جنت کی، مغفرت کی، اجر عظیم کی، پاکیزہ زندگی کی، اللہ رب العالمین کی رضا کی، ان تمام ایمان، عمل صالح اور جو انعامات ہیں، ان تمام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ لہذا اگر ایک عورت ایمان لائے اور اعلیٰ درجے کا ایمان اس کے پاس ہو، اعلیٰ درجے کا عمل صالح اس کے پاس ہو، تو اللہ رب العالمین اسے اسی اعتبار سے بہترین اجر عطا فرمائے گا، گرچہ وہ ایک عورت ہے۔ اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النحل آیت نمبر 97 میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، اور وہ اس حال میں کہ صاحب ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بھی ضرور انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم انہیں بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کی مزدوری کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیا ہے ان کے عمل کا بہترین انداز میں ہم ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان میں، عمل صالح میں، اور جو نتیجہ ہے پاکیزہ زندگی اور بہترین انعام، ان سب میں ایک مرد اور ایک عورت دونوں برابر کے درجے میں۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے مرد اور عورت کو ایک ساتھ خطاب کیا ہے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بھی نیک اعمال کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی جنت میں داخلے کا جو انعام ہے اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح سے ایمان اور عمل صالح میں دونوں لوگ برابر ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے یہاں بھی ایک عورت کو وہی مقام دیا ہے، وہی منصب دیا ہے، وہی اختیار دیا ہے جو ایک مرد کو عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا ایمان میں، عمل صالح میں اور نتیجہ پانے میں، آخرت کی کامیابی کے حصول میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کسی بھی عورت کے عمل کو اس لیے کمتر نہیں قرار دے گا کہ وہ عورت ہے، یا کسی بھی مرد کے عمل کو، اس کے ایمان کو اس کے درجے سے بڑھائے گا نہیں اس لیے کہ وہ مرد ہے، بلکہ کوئی بھی ہو اس کا عمل، اس کا ایمان دیکھا جائے گا، اور اسی کے بقدر اللہ رب العالمین ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسری بات کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ہی سورۃ الاحزاب میں اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورت، ان کو ایک ہی مقام میں رکھ کر کے تمام عبادات میں انہیں برابر قرار دیا۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام، ایمان، فرم برداری، سچائی، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، آبرو کی حفاظت، اللہ رب العالمین کا ذکر، ان تمام بڑے عبادات میں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ کیا ہے۔ گویا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عمل میں بھی اور اجر میں بھی مرد اور عورت دونوں برابر۔ تیسری بات، اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ ایک مرد، ایک شوہر اپنی بیوی پر قوام ہے، اور یہ قوام اللہ رب العالمین نے خود ہی مرد کو بنایا۔ اللہ رب العالمین
کا یہ حکم، اللہ رب العالمین کا یہ منصب مرد کو سونپنا، یہ حکمت پر مبنی ہے۔ لہذا ایک مسلمان عورت کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کی بندی بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اسے اپنے شوہر کو اپنا قوام سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فرمایا کہ مرد یہ عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی بعض کو بعض پر رتبہ اور مرتبہ میں بڑھا دیا ہے۔ یعنی ایک مرد کے اندر فطری طور سے اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی صلاحیتیں، کچھ ایسی خوبیاں رکھ دی ہیں جن کی وجہ سے وہ قوام بننے کے لائق ہے، قوام بننے کا حقدار ہے۔ دوسری بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا مال ان پر خرچ کیا۔ گویا قوام ہونے کا سبب اللہ نے بتایا کہ مرد کو پیدائشی طور پر اللہ رب العالمین نے اس لائق بنا دیا ہے۔ دوسرا، مرد چونکہ باہر کام کرتے ہیں، کماتے ہیں اور وہ مال اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو قوام بنایا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قوام کی تشریح کی ہے کہ مرد عورت پر فائق ہے، اس کا سردار ہے، اس کا مالک اور حاکم ہے، اس کا مشرف، مربی اور استاد ہے۔ لہٰذا ایک عورت کو اور ایک مرد کو دونوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قوام مرد کو بنایا ہے، حاکم مرد کو بنایا ہے، اور عورتیں مردوں کے اس منصب کو اس لیے تسلیم کریں کیونکہ یہ منصب اللہ رب العالمین نے مردوں کو عطا کیا ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ جو منصب اللہ نے انہیں دیا ہے اس منصب کو نبھائیں، اسے پورا کریں، اسے قبول کریں اور اپنے اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کی جو مصلحت ہے، جو حکمت ہے، وہ حکمت اچھی طرح سے پوری ہو اور ہمارے گھروں میں جو سکون مطلوب ہے، جو نظام مطلوب ہے، وہ نظام اچھی طرح سے قائم رہ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں شوہر کے حق کو اللہ رب العالمین کے حق کی تکمیل کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1853۔ آپ نے فرمایا لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، کہ کوئی بھی عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرتی۔ یعنی اللہ رب العالمین کا حق اس وقت تک ادا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے جب تک ایک عورت اپنے شوہر کے، اپنے حاکم کے، اپنے قوام کے حق کو ادا نہ کرے۔ لہذا ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ اپنے رب کی عبادت کرتی ہے اسی طرح اپنے شوہر کو قوام سمجھ کر کے اس کے اس منصب کی تعظیم کرے اور جو حقوق اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں ان حقوق کو پورا کرے۔ چوتھی بات ہے کہ ایک عورت کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے اور ایک مرد کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو جو ذمہ داری دی ہے وہ گھر کی ذمہ داری دی ہے۔ عورت کا جو اصلی ٹھکانہ ہے رہنے کا وہ شوہر کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو گھروں میں قرار پکڑنے کا، گھروں میں ٹھہری رہنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 33، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، کہ تم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کا گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 567۔ اس حدیث رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ اس ٹکڑے سے پتا چل رہا ہے کہ عورت کو کہیں بھی جانا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے پوچھنا ہے، کیونکہ گھر اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، اسے وہیں رہنا ہے۔ اگر کبھی نکلنا ہے
خواہ وہ مسجد کے لیے ہی نکلنا ہو تو شوہر سے اجازت لینا. چونکہ دنیا کے تمام معاملات میں ایک مرد اپنی بیوی کو منع کر سکتا ہے، حکمت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے، گھر کی اس کی اپنی بھلائی کی وجہ سے منع کر سکتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم مردوں کو دیا کہ اگر تمہاری بیویاں فجر کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے، یا اسی طرح سے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اگر تم سے اجازت مانگے تو تم انہیں اجازت دے دو، انہیں روکو نہیں، لیکن پھر بھی ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے. گویا ایک مسلمان عورت کو اللہ رب العالمین نے اس لیے گھر میں ٹھہری رہنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس پوری کائنات میں اس کے لیے اس کے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں، گھر سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں. مسجد میں جانے والی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں جانا ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے. لہذا ترجیح گھر کو ہی حاصل ہے، چاہے وہ عشاء کی نماز پڑھنا ہو یا فجر کی نماز پڑھنا ہو. لیکن اگر ایک عورت کو شوق ہے، جذبہ ہے، تو شوہروں کو منع نہیں کرنا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو خاص طریقے سے تاکید کی ہے کہ انہیں جانے دینا ہے، کیونکہ بہرحال وہ مسجد جا رہے ہیں، وہاں پر انہیں بہت سارا خیر ملنے والا ہے، بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے، بہت زیادہ علم ملنے والا ہے، وہ ایک نیک مجلس میں جا رہی ہیں، لہٰذا انہیں منع مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن. فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اجازت دے دی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے نکلو، ضروریات کے لیے نکلنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے. گویا وقرن فی بیوتکن میں جو حکم ہے اس کا مطلب یہ کہ عورت کو ہمیشہ ہر وقت اپنے گھر میں ہی رہنا ہے اور یہی بہتر ہے. پھر اللہ رب العالمین نے عورتوں کی ضرورت کے لیے انہیں نکلنے کی اجازت دی تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً واپس وہ اپنے شوہر کے گھر آ جائے. تو چوتھی بات یہ، پانچویں بات یہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کو، ایک مسلم عورت کو بہت بڑا شرف عطا کیا ہے. فرمایا کہ اس دنیا کی سب سے زیادہ بہترین متاع، سب سے زیادہ نفع بخش چیز ایک نیک عورت ہے، ایک صالح عورت ہے. یہ ایک بہت عظیم ترین منصب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعہ دیا ہے. آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الدنیا متاع، کہ کی پوری دنیا یہ نفع اٹھانے کی چیز ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. اور وخیر متاع الدنیا، دنیا کی سب سے بہترین چیز المرأة الصالحة، نیک عورت ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو یہ شرف عطا کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، سونے چاندی مال دولت بہت کچھ ہے، لیکن اس کائنات کی سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ خیر والی اگر کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے تو وہ ہے نیک عورت. اس حدیث رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم عورت کو جو نیک ہے اسے بشارت سنائی ہے کہ تم اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو، سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہو، سب سے زیادہ بہترین چیز ہو. اور جو عورت بری ہے، نیک نہیں ہے، اس کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر تمہیں قیمتی بننا ہے تو تمہیں نیک بننا ہوگا. اگر تمہاری شخصیت کو قیمتی بنانا ہے، بلکہ اس کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی چیز بنانا ہے، تو تمہیں ایک کام کرنا ہے، اپنے آپ کو نیک عورت بنانا ہے. لہذا نیک عورت کے لیے بشارت ہے، اور جو عورتیں نیک نہیں ہیں ان کے لیے ایک قسم کی دعوت ہے تاکہ وہ نیک بنے. لہذا ایک عورت کو ہمیشہ یہ شرف یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ نیک بنتی ہے تو وہ کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی شے بن جاتی ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح مردوں سے خطاب کیا ہے قرآن کریم میں، اسی طرح اسی خطاب میں عورتیں بھی شامل ہیں. عورتوں کے اعمال الگ ہیں، مردوں کے اعمال الگ ہیں. اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں میں عورتوں کے لیے سہولتیں مہیا کی، آسانیاں دی،
بہت سارے مشکل ترین کاموں سے انہیں الگ رکھا. ان کے لیے وہ کام اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیے ہیں جو ان کی طبیعت، ان کی فطرت کے بالکل موافق. لیکن ایک عورت جو بھی کام کرے، ایمان کے کام، اعمال صالحہ کے کام، تربیت کے کام، شوہر کی فرمانبرداری کے کام، گھر کی حفاظت کے کام، جتنے بھی وہ نیک اعمال کرے، ان تمام نیک عمل میں جو اجر و ثواب ہے، وہ اجر و ثواب میں اللہ رب العالمین کسی بھی صورت میں کمی کرنے والا نہیں، بلکہ عمل اچھا ہوگا تو آپ کا جو اجر ہے اللہ رب العالمین اسے پورا عطا کرے گا. ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، بہت ساری عورتیں نوکری کرتی ہیں، سیم کام پر جو تنخواہ، جو سیلری ایک مرد کو دی جاتی ہے، اسی کام پر اس سے کم سیلری ایک عورت کو دی جاتی ہے. کام گرچہ وہی ہے، ڈیوٹی کی جو ٹائمنگ ہے وہی ہے، لیکن پھر بھی ایک مرد کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے اور اسی کام میں ایک عورت کو تنخواہ کم دی جاتی ہے. حالانکہ یہ صحیح نہیں. اگر ایک عورت وہی کام کر رہی ہے جو کام ایک مرد کر رہا ہے، یا تو وہ اس کے لائق نہیں ہے، لیکن اگر وہ کام کر رہی ہے، وہ ٹائمنگ فل دے رہی ہے، تو اسے اتنے عمل پر مزدوری بھی اسی حساب سے ملنی چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا قانون نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں مرد ہو یا عورت، ان کے عمل کا جو بدلہ ہے، وہ عمل اگر اسی لیول کا ہے تب تو انہیں اجر و ثواب بالکل برابر ملے گا. اور اگر عورت کا عمل مرد کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے تو اللہ رب العالمین عورت کو اس کے عمل کی وجہ سے مردوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اصل یہ ہے کہ آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے. باقی آپ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العالمین ان جنسوں کے فرق کی وجہ سے جزا میں اور سزا میں فرق نہیں کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، کہ اللہ رب العالمین نے، ان کے رب نے ان سے قبول کر لیا ہے کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو، یعنی دونوں ایک ہی رتبے میں ہو، لہذا تمہارے عمل کا جو بھی بدلہ ہوگا تمہارے درمیان بالکل برابر ہے، جنس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. 7ویں بات، یہ بھی دراصل ایک شرف کی بات. یہ شرف کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سماج میں عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، بلکہ بہت سارے سماج میں عورتوں کو واقعی حقیر سمجھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دین اسلام کی روشنی میں ایک ایسی شخصیت قرار دیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک پورے انبیاء میں سب سے زیادہ منصب عظیم اگر کسی نبی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈال دی، میں عورتوں سے محبت کرتا ہوں. تو اگر کوئی چیز کمتر ہو، بری ہو، کوئی چیز فی نفس ہی خراب ہو، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز سے محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک عورت سے محبت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ عورت ایک قابل قدر چیز ہے، گھٹیا چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، کمتر چیز نہیں ہے، خراب چیز نہیں ہے. اس کا عمل خراب ہو تو یہ اس کے عمل کی خرابی ہے، لیکن عورت ذات یہ قابل احترام ہے اور قابل محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حبب الیہ من الدنیا، کہ میرے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے، محبوب بنا دیا گیا ہے دنیا کی 2 چیزوں کو، النساء والطیب، ایک عورتیں اور دوسرے خوشبو. جس طرح خوشبو سے مجھے محبت ہے، میں ایسے ہی دنیا کی سب سے قیمتی متاع عورت سے بھی محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عورت سے اظہار محبت یہ عورت کی قدردانی ہے، یہ اس کی عزت افزائی ہے، یہ اس کا احترام ہے.
یہ اس کے لیے جو مقام ملنا چاہیے اس مقام کا اظہار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی چیزوں میں سے دو چیزوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ دونوں چیزیں بالکل لطیف ہیں، ایک ہے عورت اور دوسرے ہے خوشبو۔ اور آخرت کی ایک چیز، دین کی ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، وہ ہے نماز۔ آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ گویا نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، اور میرے دل میں دنیا کی دو چیزیں محبوب ہیں، ایک عورت اور دوسرے خوشبو۔ لہٰذا اس میں بھی ایک عورت کے لیے جو مسلم ہے، جو نیک اور جو صالح ہے، یہ اس جنس عورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار، یہ اس کی قدر کی پہچان ہے، اس کے قیمتی ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا ایک عورت کو یہ شرف دیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قابل محبت ہے اور لائق قدر ہے۔ لہٰذا ایک شخص کو عورتوں سے محبت کرنا چاہیے، اور عورتوں سے محبت کے بہت سارے مرتبے۔ ایک ماں کی لائق محبت ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے سچی محبت کرے، دکھاوے والی محبت نہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت کرے، اپنی پھوپھی سے محبت کرے۔ لہٰذا جتنے بھی رشتے ہیں، ان تمام رشتوں میں ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس کی تمام عورتوں سے، ان کا رشتہ کچھ بھی ہو، رشتہ بیوی کا ہو، رشتہ بہن کا ہو، رشتہ ماں کا ہو، رشتہ پھوپھی کا ہو، رشتہ خالہ کا ہو، وہ قابل احترام، قابل محبت اور قابل قدر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ایک عام مسلم عورت کو دوسرے عام مسلم مرد سے بھی ایمانی محبت کرنے کی تعلیم دی گئی کہ ان کے درمیان آپس میں ایمان کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہوتی ہے، اور محبت دل کے اندر ہوتی ہے کہ آپ ایسی تمام عورتوں سے محبت کرتے ہیں جو عورتیں دین پر ہیں، ایمان پر ہیں، توحید پر ہیں، اللہ رب العالمین کے دین پر قائم ہیں، استقامت پر موجود ہیں۔ ایسی عورتیں قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں اور لائق محبت ہیں۔ تو عورت قابل نفرت نہیں بلکہ عورت قابل محبت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر میں امیر بنا کر کے بھیجا، تو کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد جب واپس آیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الناس احب الیک، کہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے کہا من الرجال، کہ مردوں میں سے آپ کس سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ تو انہوں نے کہا ابوہا، اس کے والد سے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ گویا عورت سے، خاص کر اپنے ان رشتوں سے جن رشتوں سے ہمیں جوڑا گیا ہے، ان تمام رشتوں میں محبت کو فروغ دینا، محبت کرنا، محبت کو عام کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ عورت قابل توہین نہیں، قابل نفرت نہیں ہے، بلکہ ہر رنگ روپ میں اگر عورت نیک ہے تو وہ قابل محبت ہے اور قابل قدر ہے۔ آٹھویں چیز ہے کہ جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح سے عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ حق اسی کا ہوتا ہے جو لائق عزت ہو، لائق تعظیم ہو، لائق احترام ہو، جس کا ایک مقام ہو، جس کا ایک مرتبہ ہو۔ تو عورتوں کو اسلام نے حق دے کر کے ان کی تعظیم کی ہے، ان کا احترام کیا ہے، اور انہیں سماج میں ایک مقام اور ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو جس طرح مردوں کا حق ہے ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور ان کے لیے اسی طرح حق ہے جس طرح ان پر حق ہے، بھلائی کے ساتھ،
जिस तरह उन पर दूसरों के हुकूक है, ऐसे ही उन औरतों के दूसरों पर हुकूक है। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, और मर्दों के लिए औरतों पर एक मकाम और एक दर्जा बढ़ा हुआ है। मर्दों का एक दर्जा औरतों पर बढ़ा हुआ है। वल्लाहु अजीजुल हकीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब है और हिकमत वाला है। उसका ये हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिकमत का एक हिस्सा है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्ना लकुम मिन निसाइकुम हक्का वलिनिसाइकुम अलैकुम हक्का, बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों का हक है और बेशक तुम्हारी औरतों के लिए तुम्हारे ऊपर हक है। गोया एक दूसरे के ऊपर हुकूक मौजूद है। ये हुकूक होना दरअसल इज्जत की बात है। लिहाजा किसी औरत को ये नहीं समझना चाहिए कि आपका कोई भी हक नहीं है और आप बस ऐसे ही एक चीज हो कि आपको कोई इख्तियार नहीं है, आपका कोई हक नहीं है, बल्कि जिस तरह मर्दों के हुकूक बयान किए गए हैं ऐसे ही आपका भी हक है और आपको अपना हक लेना चाहिए। आपको अपना हक मालूम रहना चाहिए। कहां कहां आपके हुकूक बयान किए गए हैं, आपके लिए क्या तालीम आपको दी गई है, वो सारे हुकूक, वो सारे मनसब और सारे मर्तबे आपको मालूम होना चाहिए जो आपको दीन इस्लाम ने दिया है, ताकि आप उन्हें ले सकें। अगर कोई आपका हक नहीं देता है तो आपको पता होना चाहिए कि फला ने आपका हक मार लिया, आपके साथ गलत किया, ताकि आप वो हक हासिल कर सके, उसके लिए आवाज बुलंद कर सके, उसके लिए सामने वाले से कह सके कि आप ये गलत कर रहे हो, मेरे हक के खिलाफ है। दुनिया में बहुत सारे हुकूक बयान किए गए हैं जिन्हें लोग हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। खासकर औरतों के लिए भी बहुत सारी चीजें खास की गई। आप जब बस में सफर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बस में से कुछ सीटें औरतों के लिए खास है। पूरी बस फुल है, एक औरत दाखिल होती है, उसे पता है कि उसे फला सीट पर बैठना है। अगर वहां पर मर्द बैठा हुआ है तो एक पढ़ी लिखी औरत फौरन उसे खड़ा करती है और उसको उठा करके खुद वहां पर बैठती है, क्योंकि उसे पता है कि ये सीट मेरे लिए खास की गई है और ये मेरा हक है, लिहाजा मुझे ये हक मिलना चाहिए। तो जिस तरह दुनिया के मामले में एक औरत को समझ में आता है, उसी तरह उसे दीन के मामलात में जो इस्लाम ने उसे दिया है, ये सारे हुकूक उसे अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हुकूक के ताल्लुक से बाकायदा वसीयत फरमाई। फरमाया वस्तौसु बिन्निसाई खैरा, सही बुखारी की रवायत, हदीस नंबर है 5186। फरमाया वस्तौसु बिन्निसाई खैरा, औरतों के ताल्लुक से भलाई करने की वसीयत कबूल करो। यानी आपने बहुत ही ताकीदी हुक्म दिया है कि औरतों के साथ खैर का मामला करो, और इससे बड़ा खैर का मामला क्या होगा कि आपके हुकूक आपको अदा कर दीजिए। 9वीं बात है, इसका ताल्लुक भी ताजीम से है, एहतराम से है, वो ये है कि इस्लाम ने एक औरत को बहुत सारे पहलू से उसका हक दिलाया है, उसको एक इज्जत वाली जगह पर रखा हुआ है। उन्हीं में से 2 चीजें मैं आपके सामने बयान करता हूं जिससे पता चलता है कि एक औरत को इस्लाम ने ऐसे मकाम पर इख्तियार दिया है, ऐसे मकाम पर उसकी रियायत की है जहां पर समाज के लोग नहीं करते। उनमें सबसे पहली चीज है कि निकाह जैसा मामला बगैर लड़की की रजामंदी के नहीं किया जा सकता। निकाह एक बहुत बड़ा मामला है। निकाह की वजह से एक औरत किसी मर्द के मातहती में जाती है। अब ऐसा बड़ा फैसला बगैर लड़की के रजामंदी के किया ही नहीं जा सकता, करना जायज नहीं है जब तक लड़की राजी ना हो कि हाँ मुझे फलां के साथ निकाह करना है, मैं राजी हूं, खुश हूं। अगर वो सय्यबा है तो उसका बोलना जरूरी है, और अगर वो बाकिरा है तो उसका खामोश रहना, यही उसकी इजाजत और रजामंदी है। लेकिन रजामंदी और इजाजत जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अस्सय्यिबु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलियहा, कि जो सय्यबा औरत है, पहले से शौहर दीदा है, वो अपने वली से ज्यादा अपने नफ्स का हक रखती है। यानी उसे पसंद करने में, इख्तियार करने में इसका ज्यादा ख्याल किया जाएगा, क्योंकि ये शौहर दीदा है, इसको तजर्बा है, लिहाजा इसकी राय मुकद्दम रखी जाएगी।
والبکر تستعمر، اور باکرہ سے رائے لی جائے گی، مشورہ کیا جائے گا، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا، اور اس کی اجازت اس کا چپ رہنا، اور سیبہ کی اجازت اس کا بول کر کے کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک باکرہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، پہلی بار شادی ہوئی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اس کے والد نے اس کی شادی کر دی ہے، اس کا نکاح کر دیا ہے، وَهِيَ كَارِهَةٌ، اور وہ اسے ناپسند کر رہی ہے، وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ چاہو تو نکاح کو باقی رکھو اور چاہو تو نکاح کو توڑ دو۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ بغیر لڑکی کی رضامندی کے، اس کی خوشی کے نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہ دراصل ایک عورت کو یہ ایک منصب دیا گیا، ایک تعظیم کی گئی، اسے یہ حق دیا گیا کہ وہ اتنے بڑے فیصلے میں اس کی رائے کو بھی دیکھا جائے۔ اسی طرح سے اگر شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی بہت بڑا مسئلہ سامنے آ گیا، سامنے والا شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، اس کا حق نہیں دیتا ہے، اس کا نفقہ نہیں دیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور بہت ساری گڑبڑی کرتا ہے، وہ جو عورت پسند نہیں کر رہی۔ عورت ایک دیندار ہے، شریف ہے، اور مرد برا ہے۔ ایسی صورت میں ایک عورت کو پھر اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اپنی زندگی کی سلامتی کے لیے، اپنی دین کی سلامتی کے لیے وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، خلا کے ذریعے اپنے آپ کو اس نکاح سے، اس بندھن سے الگ کر سکتی ہے۔ یہ اسلام نے اس کو تعلیم دی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خلا کا ذکر کیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خلا کا ذکر ہے، اور خلا کا معنی یہی ہے کہ ایک عورت شادی کے بعد یہ محسوس کرتی ہے کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، اس کے اعمال صحیح نہیں ہے، وہ ایک ذمہ دار انسان نہیں ہے، وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، وہ پریشان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ نباہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایک عورت کو اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ آپ اپنے دین اور ایمان اور اپنی زندگی کی سلامتی کے لیے اس نکاح کو خلا کے ذریعہ توڑ دو اور اس نکاح سے باہر آ جاؤ۔ یہ دراصل ایک عورت کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اچھی زندگی گزارنا ہے، اور آپ کو اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے ایک اچھے ماحول، ایک اچھے گھر میں رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ایسے نکاح کو توڑ کر کے خلا کے ذریعہ آپ الگ ہو سکتی۔ 10ویں چیز ہے، اور اس کا تعلق ہے حجاب سے۔ ایک مسلم عورت جب وہ بالغ ہو جائے، ایک مسلم عورت جب وہ بالغ ہو جائے تو اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ اسے حجاب اور پردے کا اہتمام کرنا۔ حجاب کیا ہے؟ اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو پوری طرح سے چھپا لینا، سر سے لے کر کے پیر تک پورے جسم کو اجنبی مردوں سے چھپانا، یہ حجاب ہے۔ عورت کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھر میں رہے، اور اگر گھر سے اسے نکلنا ہے تو اسے پردہ اور حجاب کے ساتھ نکلنا ہے۔ اگر اضطراری طور پر ضرورت کی وجہ سے اس کی ہتھیلی دکھ جائے، اس کا پیر دکھ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن چہرہ، یہ چہرہ تو اصل پردہ ہے۔ اگر آپ نے چہرہ کھول دیا تو گویا آپ نے پردہ کیا ہی نہیں ہے، آپ نے حجاب کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ پورے جسم میں جو پردے کی اصل حقدار جگہ ہے وہ دراصل عورت کا چہرہ ہے۔ اور احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات میں صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو چھپاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ ایک اصولی بات ہے، جب عورت بالغ ہو جائے تب اس کے اوپر حجاب کرنا فرض ہے، بالکل ایسے ہی جیسے دوسرے اسلام کے فرائض ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو حکم دیا، نبی کو خطاب کیا کہ آپ امت سے کہیے، تاکہ پردے کی جو تعظیم ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے
اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر جلباب لٹکا لیا کریں، یعنی پردے کا اہتمام کریں۔ یہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یوزین، اور تکلیف نہ دی جائیں۔ اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پردہ کریں، اور یہ پردہ پورے بدن کا ہے۔ تمام اجنبی مردوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ہے، گھر میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، تمام اجنبی مردوں سے انہیں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ہے۔ ان کا چہرہ، ان کا بدن، سب کچھ پردہ ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے، مسلمان عورت کے لیے یہ بالکل اصولی بات ہے، جسے اسے ہمیشہ پوری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اسے حجاب کرنا ہے، اسے پردہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو، تمام اہل ایمان کی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اس کا حکم دیا، اور صحابہ کرام کی بیویوں نے اس پر فوری عمل کیا، اور انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر کے اپنے لیے حجاب کا بندوبست کیا، اور انہوں نے قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات ہی سے متعلق ایک آیت کریمہ میں حجاب اور پردے کے پیچھے سے چیزوں کے لین دین کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یعنی صرف باہر کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ باہر جاؤ تو پردہ کرنا ہے، آپ گھر میں ہو اور کسی اجنبی سے کوئی بات چیت یا کچھ لین دین ہو جائے تب بھی آپ کو پردہ کرنا ہے، اپنے آپ کو حجاب اور پردے میں رکھنا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کہ جب تم ان سے کوئی سامان مانگو، کوئی چیز کا سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے سوال کرو، ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے۔ یعنی پردہ گھر میں بھی کرنا ہے، باہر بھی کرنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تمام اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو حجاب رکھنا۔ اس کا دو فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں بیان فرمایا جس میں حجاب کا حکم ہے۔ فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، اس سے وہ پہچان لی جائیں گی۔ حجاب یہ علامت ہے کہ یہ عورت باعزت ہے، یہ عورت قابل احترام ہے، یہ عورت بے حیائی اور بے حیائی کے تمام کاموں سے بالکل دور ہے۔ حجاب یہ ایک مسلم عورت کے لیے شرف اور عزت کی چیز ہے، لہذا دور سے ہی پہچان لے گا آدمی کہ یہ عورت باعفت اور پاکیزہ عورت ہے، لہذا اسے پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آوارہ قسم کے لوگ، بدنگاہی کے مریض لوگ ایسی عورتوں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں لگے گا کہ یہ حجاب میں ہے، یعنی یہ عورت ان سب جھمیلوں سے، ان سب برائیوں سے، بے حیائیوں سے بہت دور ہے، لہٰذا انہیں تکلیف نہ دیا جائے۔ دوسری بات، جب ایک عورت پردہ کرتی ہے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہے، تو یہ اس کے دل کو اور سامنے جو مرد حضرات ہیں ان کے بھی دل کو پاکیزہ کرنے والی، ہر قسم کے شبہات سے، ہر قسم کے شہوات سے، دلوں کی تمام شہوانی بیماریوں سے پاکیزگی اسی وقت مل سکتی ہے جب ایک عورت حجاب میں ہو اور ایک مرد عورت کو بے پردہ نہ دیکھے۔ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس سے ان کے دل اور تمہارے دل پاکیزہ رہیں گے۔ تو حجاب یہ عورت کو ہر قسم کے برے سلوک سے بھی حفاظت کرتی ہے، بدنگاہی سے بھی حفاظت کرتی ہے، اور مردوں اور عورتوں دونوں کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ۔ لہٰذا ایک مسلم عورت کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ اسے پردہ کرنا ہے، اور پردہ کرنا یہ فرض ہے، اور اس پردے میں چہرہ اصل چیز ہے جس کو آپ کو لازمی طور پر چھپانا ہے۔ اگر آپ نے چہرہ ہی کھول دیا ہے تو گویا آپ نے پردہ کیا ہی نہیں، اور آپ نے اللہ رب العالمین کے حجاب کے حکم کو نہیں مانا۔ 11ویں چیز ہے، یہ بھی اصول کے درجے میں ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں، کسی بھی مسلم عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر اور مشرک کے ساتھ نکاح کرے۔ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر اور مشرک مردوں سے نکاح کرے۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف منع کر دیا ہے، اور فرمایا کہ اس کا تعلق
कुफ्फार का कुफ्फार से होगा, मुस्लिम का मुस्लिम से होगा। किसी भी मोमिना औरत के लिए, किसी भी मुस्लिमा औरत के लिए किसी भी हाल में जायज नहीं है कि वो अपना निकाह एक मुशरिक और काफिर औरत से करे, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु, कि तुम अपनी लड़कियों का निकाह मुशरिक मर्दों से ना करो यहां तक कि वो ईमान ले आए। वला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, और एक मोमिन गुलाम ये एक मुशरिक से बहुत बेहतर है, अगरचे तुम्हें मुशरिक अच्छा लग रहा हो। उलाइका यदऊना इलन नार, ये लोग आग की तरफ बुला रहे हैं। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरा, और अल्लाह जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाता है। तो एक मुस्लिम औरत अल्लाह की जन्नत और मगफिरत की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और उसका अगर शौहर मुशरिक होगा तो जहन्नम की तरफ ले जाएगा। तो दोनों का रास्ता अलग है। मुशरिक का रास्ता जन्नत का नहीं, जहन्नम का है, और एक मोमिना औरत का रास्ता अल्लाह की जन्नत और मगफिरत है। लिहाजा दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों के अमाल अलग हैं, दोनों के अंजाम अलग हैं। लिहाजा किसी भी मुस्लिम औरत के लिए जायज नहीं है कि वो किसी भी सूरत में किसी गैर मुस्लिम, किसी काफिर और मुशरिक मर्द से शादी करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आयतें लोगों के लिए बयान करता है, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो लोग नसीहत हासिल करें। लिहाजा हम सबको चाहिए, और खासकर मुस्लिम खवातीन को चाहिए कि वो किसी भी हाल में मुशरिक और काफिर से निकाह करने के लिए कभी भी राजी ना हो, और वली को भी चाहिए कि अपनी बेटियों का रिश्ता ऐसे लोगों से कभी भी किसी भी हाल में ना करे। मुशरिक चाहे जितना मालदार हो, चाहे जितना हसीन हो, चाहे जितनी खूबियां उसके पास हो, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि वो एक मोमिना औरत का शौहर बन सके। लिहाजा इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तालीमात को समझेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, और इसका जो नोट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप उसकी रोशनी में इन तमाम बातों को समझिए, उन्हें याद कीजिए, और उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन उसूलों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।